جس کو رونے سے افضل کوئی کا رونا نہیں. اللہ کے نبی آئے، سب نبیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہ امام الانبیاء کا رونا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور میں سلسلہ نقشبندیہ کی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا حضرت خواجہ غریب نواز کون ہے؟ حضرت کہتے ہیں میرے آبا و اجداد کے مرشد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، کیونکہ حضرت عبدالاحد صاحب جو تھے وہ سلسلہ چشتیہ میں خواجہ غریب نواز کے سلسلہ میں مرید تھے اور سلسلہ کے بہت بڑے مشاہد تھے. اب جو یہ فیض ہے خواجہ غریب نواز ہے، یہ ہندوستان میں نہیں بلکہ روئے زمین کے اوپر خواجہ غریب نواز کو داتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج یہ بڑی نسبت والا دن ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کی عرس کے موقع کے اوپر جمعہ مبارک میں اس مسجد شریف کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری حاضری جو ہے وہ قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار باوقار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی شیر خدا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ میں خواجہ غریب نواز کی رونے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ابھی عبدالمجید قادری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ جسے ہم قرآن مجید، قرآن جدید، قرآن حکیم، قرآن کریم کہتے ہیں. قرآن کے بارے میں جتنے بھی قصیدے ہم کہیں وہ کم ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کی تعریف بڑی بہترین کی ہے. تو آپ اللہ کے نبی نے کہا ایک میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے اہل بیت وہ ہیں، موبائلے کا دن تھا، مجھے سب اچھی بات غور کریں، موبائلے کا دن تھا، میری اہل بیت کون ہے؟ موبائلے کا دن تھا، آگے سے میری کملے کو رسالت کے ہاتھوں نے پکڑا تھا اور پیچھے سے میری کملی کو ولایت کے ہاتھوں نے پکڑا تھا. اب کملی کو ہم کسی چادر کو اس طرح پکڑتے ہیں نا، 2 ہاتھ رسالت کے لگے تھے، 2 ہاتھ رسالت کے لگے تھے، 2 ہاتھ ولایت کے لگے تھے. اس ولایت کا حاصل ہے خواجہ غریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اسے حضرت خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. موبائلے کے لیے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ اب اس بات پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق پہ کون ہے، آپ ہیں یا ہم. اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کو دیا، کہا اے مولا آج تیری بارگاہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں، آج تو ہمارے پر ایسا احسان فرما تاکہ قیامت تک تمہاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جو توحید ہے یہ قائم دائم رہے.
ورنہ مولا اگر آج یہ بات نہیں ہوگی تو کل یہ بات نہ کرنا کہ تیری توحید سے دنیا خالی کیوں پڑی ہے۔ تو اب ایک کمپنی کا جو ایک پلو تھا وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، رسالت والے ہاتھوں میں، اور دوسرا جو کنارہ تھا وہ ولایت والے ہاتھوں میں تھا، حضرت مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں میں تھا، اور جو بیچ میں کھڑے تھے وہ اہل بیت تھے۔ اس گھرانے سے تعلق ہے خواجہ غریب نواز کا۔ خواجہ غریب نواز ایک بڑی ہستی کا نام ہے۔ میں خواجہ غریب نواز پہ کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ اے مولا اتنی بڑی ذات میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کیا عرض گزار کر سکتا ہوں، کیونکہ خواجہ غریب نواز وہ ہیں جن کے کوزے میں انا ساگر بند ہو جائے میں ان کی تعریف کروں گا تو یا اللہ تم مجھے مدد کرنا، اے اللہ فیضان خواجہ غریب نواز کرنا تاکہ میں خواجہ کے بارے میں چار لفظ آپ کے سامنے میری کوئی بڑی تقریر نہیں ہے، یہ میں نے مجید صاحب سے کہا کہ ہم نے اصرار کیا تو میں نے کہا جناب میں بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاتا ہوں۔ بڑی بات ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں شاید کہ مائیکنگ پہ چڑھ کے لوگوں کو تقریر کرنے کا شوق ہوتا ہے، مگر ہم جیسے فقیروں کو تقریر کا شوق نہیں ہوتا، حصہ پانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم کہاں حصہ پا رہے ہیں؟ ہم حضرت بی بی پاک دامن کی بارگاہ میں حصہ پا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حصہ پا رہے ہیں۔ کل کے دن جب اس دنیا سے آپ اٹھ جائیں، دنیا میں آنا کیا ہے، آئے ہیں تو جانا ہے، ہر کسی کو اس حقیقت کا پتہ ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ کتنا عاقل ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا جاننے والا ہے، اسے ہی پتہ ہے میں اس دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا خانے سے مجھے جانا ہے۔ ارے بھائی جانا ہے تو آیا ہے تو جانا کہاں ہے؟ بھائی مجھے وہاں ہی جانا ہے جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں ہی جانا ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ باغ بہشت سے حکم سفر کیا تھا کیوں؟ اب کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ علامہ فرماتے ہیں اے مولا باغ بہشت سے مجھے حکم سفر کیوں دیا؟ تیرا حکم ہوا میں سفر کو نکلا، اب کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر۔ اب کار جہاں دراز ہے مولا میرا انتظار کر، میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، جس دن میں تیری بارگاہ میں آؤں گا مولا اس دن میں اپنا حساب و کتاب دوں گا۔ اب حساب و کتاب کی جگہ میں جہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، یہ میں پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے وہاں کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے اہل بیت وہاں بھی ہیں۔ اب کوثر پہ کس کا قبضہ ہے؟ مولانا کوثر پہ کس کا قبضہ ہے؟ پل صراط پہ کس کا قبضہ ہے؟ جنت کے گیٹ کے اوپر کس کا پیرا ہے؟ یہ سب خواجہ غریب نواز کے آباء و اجداد کا ہے۔ جنت خواجہ کے آباء و اجداد کی ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ میری فاطمہ تو بھی جنتی ہے، علی تو بھی جنتی ہے، طلحہ تو بھی جنتی ہے، زبیر تو بھی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کرام کو حکم دیا اور 10 صحابہ کرام کو خوشخبری دی، بشارت دی تم جنتی ہو، اور جنت کی وارث، جنت کا وارث، جنت کی وارث جو ہے وہ میری بیٹی بطول ہے۔ اے اللہ کے نبی بطول کیسے جنت کی وارث ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وارث ہے جنت کی؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے لیے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے مولا میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر پیدا ہوئی ہے، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو خدا کے گھر پیدا ہوا، کوئی ایسا بچہ ایسا مرد بتاؤ جو خدا کے گھر پیدا ہوا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آپ
کے گھر پیدا ہو، دلہا وہ جو خدا کے گھر پیدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دلہا وہ جو خدا کے گھر پیدا ہو، دلہن وہ جو مصطفیٰ کے گھر پیدا ہو۔ ان کی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ دلہن جو ہے وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، دلہا وہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہو۔ نہ مصطفیٰ کی بیٹی کا مقابلہ، نہ مصطفیٰ کے داماد علی شیر خدا کا مقابلہ۔ علی اور فاطمہ کا بیٹا خواجہ غریب نواز، نہ خواجہ غریب نواز کا مقابلہ۔ نعرہ لگا سکتے ہو آپ، ایک بات ضرور ہو کہ یہ اس طرح کرنا مسجد میں منع ہے، کیونکہ مسجد کے کچھ آداب ہیں، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے، بات وہ نکلتی ہے جو سچ ہے۔ تو اب ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بارگاہ، اس پاک بارگاہ میں کھڑے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑے کیے۔ لوگ جو سامنے موبائلے والے آئے تھے، یہودی اور نصرانی، ڈر کے بولا اے اللہ کے نبی، جو تیری اولاد کے چہروں کو دیکھا ہم خوف کھا گئے، ہمیں دوا نہیں کرنی ہے، تم حق پہ ہو، ہم اپنے مذہب پہ، تم اپنے مذہب پہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ موبائلہ ختم ہو گیا کیونکہ بچوں کو دیکھ کے، موبائلہ ختم ہو گیا حسن و حسین کو دیکھ کے۔ اللہ کی نبی کی اولاد نے بڑے بڑے موبائلے جو ہے پکار کیے۔ اب کس کے گھر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی مجید صاحب نے میرا تعارف کرایا، کتنا لمبا چوڑا تعارف کرایا۔ ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی پاؤں کے نیچے جو جوتیاں لگی ہیں ان کی دھول کے برابر ہوگی۔ حضرت جناب بابا جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف حاضری دی۔ قاضی صاحب حضرت جناب بابا جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں ولی ہند کے آستانے پہ جاتا ہوں تو خواجہ غریب نواز کے ہاں میرے لیے کیا رکھا ہے۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب لاڑو اجمیر شریف چلے گئے۔ اجمیر شریف 3 دن حضرت جناب بابا جی صاحب لاڑو رکے۔ آپ نے وہاں مراقبہ کیا۔ مراقبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طرف سے جو خواجہ غریب نواز کو حکم ہوا اور خواجہ غریب نواز کے ہاں جو روحانی فیض تھا وہ جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ کی جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ صرف سلسلہ نقشبندیہ سے فیضیاب نہیں تھے، 4 سلسلہ سے فیضیاب تھے بابا جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ۔ برتن وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز جمع ہو۔ بابا جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ کے برتن میں نقشبندی سلسلے کا فیض بھی تھا، قادری سلسلے کا فیض بھی تھا، چشتی سلسلے کا فیض بھی تھا، سروردی سلسلے کا فیض بھی تھا اور خضری سلسلے کا فیض بھی تھا۔ اتنی فیض یاب شخصیت بابا جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ جن جو حضرت خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں سے یہ غلام۔ یہ بات بنے گی مگر میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار۔ جی صاحب لاڑو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں سے تھے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں کیوں نہ ہوں، جس خواجہ غریب نواز کی نظر کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرحد کے اوپر وہ درخت نقشبندیت کا لگایا جس درخت کا نام، جس سبردار درخت کا نام، جس سبردار درخت کا نام مجدد الفسانی شیخ کیونکہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کے والد حضرت عبدالعاد صاحب جو تھے وہ سلسلہ چشتیہ کے مرید بھی تھے اور مشائقین میں مشائق بھی تھے۔ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے ہمیں بڑا پاک رہنا چاہیے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھنی چاہیے۔ اہل بیت کی کسی بات کے اوپر ہم کو اتنی بڑی بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ
کے نبی نے کہا میری اولاد سے محبت کرو، میرے دین سے محبت کرو، میرے قرآن سے محبت کرو، میری حدیث سے محبت کرو۔ اے اللہ کے نبی آپ دنیا سے ہماری آنکھوں سے پردہ کر جاؤ گے۔ ہمارے نبی نے ہماری آنکھوں سے پردہ کیا ہے، ہمارے نبی قبر انور کے اندر زندہ ہے، زندہ ہے، تو بڑا زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، میرے نبی قبر میں زندہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کے کان سنتے ہیں، جہاں چاہیں اللہ کے نبی آت جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر کوئی قید و بند نہیں، ایسا کوئی قید و بند نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں چاہیں اللہ کے نبی جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، نبی آئے معجزہ ساتھ آیا، نبی دنیا سے پردہ کر کے معجزہ ساتھ چلا گیا، مگر میرے نبی وہ ہیں آئے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر نبی کا معجزہ بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے۔ بے شک ہم اس نبی کی آل کی، اس نبی کے اہل کی محفل میں بیٹھے، میری مراد خواجہ غریب نواز شجری رحمت اللہ علیہ تو اب ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے، میرے بھائیوں ہمیں یہ درس میں یہ جانا ہے کہ ہمیں خواجہ غریب نواز نے کیا پیغام دیا ہے، ہمیں تابعداری کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمیں تابعداری کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آؤ آپ وعدہ کرو کہ ہم یہاں خواجہ غریب نواز کے عرس میں بیٹھے ہیں، سرنکوٹ جامع مسجد میں، غوثیہ جامع مسجد، ماشاءاللہ غوثیہ جامع مسجد کا بڑا رتبہ ہے، کیونکہ یہ شعار اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، مگر اللہ کے ولی بھی تو اللہ کی نشانی میں سے نسبتوں سے بڑی اس مسجد میں ہم بیٹھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے آبا و اجداد حضرت جناب بابا جی صاحب اپنا بڑا عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ قدر بلند غوث پاک دا جی سال جاتے آسر رودا ہے لولے اور جزام نبیدیاں نوباں پکڑ مینا آپ کو رودا ہے پہنچے وقت مصیبتاں آجزان و مینا کسی دے ہاتھ نہ چھوڑا ہے ابد رب دے وچ دربار یعنی منے جان سے بات کو اس بات کو زمین ابد رب دے وچ دربار یعنی درخواستیں ہر کوئی لگاتا ہے مگر ایسی کوئی نہیں لگاتا، ابد رب دے وچ دربار یعنی منے جان سوال نہ اٹھائی۔ ارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دے تو اللہ اس کو واپس لوٹاتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے حسین کا بیٹا ہے۔ میری رضا پہ میدان کاروزار کے بیچ امام نے میری رضا کو رضا کہہ دیا، کیونکہ رضا اس کا بیٹا حسین کا بیٹا ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی اس کی درخواست رکھی ہوئی میں واپس نہیں لوٹا، اسی لیے تو ہم دستگیر کہتے ہیں، دستگیر کو کتنا کو یقین نہ ہو، مگر آج ایک وعدہ کر کے ہم چلتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے اس عرس میں آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد اگر کسی کی نمازیں 4-5 قسم کی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں، مگر آج جوان سب وعدہ کریں گے کہ بوڑھا ہو کے تو نماز ہی پڑھنی ہے نا، پھر تو خدا کا خوف آ جاتا ہے یہ مولا کب کیا ہو جائے، مگر آج کل موت کا پتہ نہیں لگتا ہے، پہلے مجھے نہیں لگتا تھا مگر آج کل جلدی ہو جاتا ہے کام۔ آؤ آج ہم یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے بلکہ محنت کریں گے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، کیونکہ 5 تن بعد کی نسبت سے لاسٹ کا میرا جملہ 5 تن بعد کی نسبت سے پہلی نماز ہم کس کے نام پہ کھڑی کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نماز ہم امام حسن کے صدقے میں پڑھیں گے، چوتھی نماز ہم امام حسین کے صدقے میں، اللہ کی قسم پانچویں نماز، نمازوں کے اوپر تاج، نمازوں کے اوپر تاج کس کے نام کی کھڑا کرے گی؟ ہم نماز مولا علی شیر مولا اللہ کے امام، اللہ کے نبی نے ارشاد بات ہوتی ہے، لاسٹ کا میرا جملہ ہے، کیچ کر لینا۔ اللہ کے نبی معراج میں صحابہ اکرام کو سنایا کہ میں معراج کو گیا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح سب سنا رہے تھے۔ سب اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ سب امیدوار تھے، مگر اسی مسجد میں کونے پہ بیٹھا ہوا ایک دعوے دار تھا۔ امیدوار کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ دے دے میں لے کے چلوں، مگر دعوے دار کو یہ نہیں ہوتا، دعوے دار مانگتا بھائی میرا حصہ کیوں دے، پائی پائی میں دعوے دار میرے حصہ مانگے لے آؤ، اے اللہ کے نبی آپ عرش پہ گیا، آپ نے کیا کہا؟ نبوت، رسالت، اور کیا لایا؟ ولایت۔ بولا میرے لیے کیا لایا؟ کہا علی تو میرا بھائی تھا، مجھے کہاں ملا؟ بڑی بات ہے اس گھرانے کی، چھوٹی بات نہیں، تو مجھے عرش پہ بھی یاد تھا، ساتویں آسمان پہ لا مقام پہ بھی تیرا مقام مجھے یاد تھا۔ اب کیا کروں؟ حضرت نے کہا میں نبوت لے کے آیا کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نے وہاں ارادہ کر لیا جو ولایت ہے وہ علی کے لیے لے کے آیا۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی۔ اب علی کی اولاد کون ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز۔ اب علی کے بیٹوں نے میدان کربلا میں سجدے میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے سرم کوٹ کے مومن لوگوں، محبت اہل بیت سے تو نماز سے دل کیوں چراتے ہو؟ نماز کی پہلی صف میں آنا چاہیے،